نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ تمام معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا ہوسٹ محمد حیات شاہ بن رضا محمد شاہ صاحب، اور آپ کے سامنے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، رمضان ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 23 مارچ کا دن ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر دن یوم ولادت کا دیکھا جائے تو وہ 23 مارچ کا دن بنتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی پاک ساعتوں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور رحمتیں برس رہی ہیں۔ آج اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان ساعتوں کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ مجھے آج جوائن کیا ہے قاری القراء نجم القراء حضرت علامہ پیر سید وقار شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے۔ ان سے میں پہلے تو سلام عرض کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی کے ساتھ میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اپنے آسن انداز میں کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور و تنویر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر سبحان اللہ، فصل لربك وانحر، سبحان اللہ، إن شانئك هو الأبتر، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری القراء نجم القراء، قاری جناب محترم المقام حضرت علامہ پیر سید وقار شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو بڑے ہی آسن انداز میں ہمارے دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے جگمگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کی قرات میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان نعت خوان حضراتوں میں سے ایک بہت بڑا نام محترم المقام جناب احمد جمال شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں سے التماس کروں گا کہ یہ اپنے آسن انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کو پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی،
واہ واہ. درے نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی، درے نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی. ماشاءاللہ. اور میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں. بے شک بے شک. میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں. واہ 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 واہ. تو پھر میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی. اور عقیدے والا شعر ہے کہ نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں، نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں، فقط غلام نبی سے ہے الفتیں اپنی، فقط غلام نبی سے ہے الفتیں اپنی. اور میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، اسی لیے بلندی پہ قسمتیں اپنی. واہ جی واہ واہ جی واہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب احمد جمال شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جن کو اللہ پاک نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیض عطا فرمایا ہے، اور ان کے فیض سے یہ مستفی ہو کر آقا علیہ السلام کے عشق کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز اور گداز میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. جیسے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک جہاں تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، جہاں تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، وہاں یہ محبتیں بانٹنے کا، الفتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشتوں کو استوار کرنے کا بھی مہینہ ہے. اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام نے ان دنوں میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار، قربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے. اور
دوسروں کی مدد کرنے کا بھی یہاں پر درس دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتفاق ہو، ہمارے خلق اچھے ہوں، تو پھر یہ چیزیں ساری ہمارے پلڑے میں پڑ سکتی ہیں، ورنہ ہم ان سے محروم ہیں اور محروم رہیں گے۔ تو اسی حوالے سے میں قبلہ مفتی صاحب وکاشا صاحب سے سوال کروں گا کہ حضور والا، سوال یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ امت ہماری ایک دوسرے سے بکھری پڑی ہے، اور امت مسلمہ کا یہ حال ہو چکا ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہیں کہ کسی کو اگر درد ہوتی ہے تو ساری امت اس درد میں مبتلا رہتی ہے۔ تو حضور، یہ کیا وجہ ہے کہ آج امت بکھر گئی ہے، آپس میں نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بانٹ رہے ہیں، محبتیں بانٹنے کی وجہ سے، اس کی کیا وجوہات ہیں حضور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ فیض رضا جو سحری ٹرانسمیشن آپ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر رب مبارک۔ العزت اس فیض رضا کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت اس کو میں قرآن اور حدیث دونوں سے ایڈریس کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان بیان فرمائی تھی۔ بے شک۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بے شک بے شک مفہوم آیت یہ ہے۔ بے شک۔ تو جب تک امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک دور چلتا رہا بے شک۔ اور لوگ اس امر بالمعروف کو قبول کرتے رہے اور نہی عن المنکر سے ان آیات مقدسہ اور احادیث طیبات کو سامنے رکھ کر ان سے بچتے رہے، بے شک۔ جو نواہی ہیں، اوامر پر عمل ہوتا رہا اور نواہی سے بچتے رہے، بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو وحدت کے اندر رکھا، اجتماعیت رکھی۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت جب تک ایک اکائی پر قائم رہی، جی جی۔ تفرقے نہیں تھے بنے، اتنی دیر تک اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنی خاص برکتوں سے مالا مال کیا۔ بے شک۔ قرآن مجید چونکہ صرف اس وقت تک کی کتاب نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید آنے والی نسلوں حتیٰ کہ قیامت تک جتنے ادوار اور جتنے زمانے آئیں گے، ہر زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی ہے، بے شک۔ اور ہر آنے والے حالات کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اسی طرح قرآن بھی خاتم الکتاب ہے۔ واہ 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 واہ۔ بے شک بے شک۔ جیسے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلنی ہے اور قائم رہنی ہے، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا کسی بھی اعتبار سے، اسی طرح جب نبی کوئی نہیں آنا تو قرآن کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنی۔ بے شک۔ اس لیے اس قرآن کے اندر رب لم یزل نے ایسی باتیں ارشاد فرما دیں جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے حالات کو بھی بیان کرتی ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید جہاں یہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہو، وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بے شک۔ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اب جو کہا نا کہ تفرقے میں نہ پڑنا، اس کے نقصان کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں اگر اختلاف میں پڑ گئے
فرمایا نا لا تنازعوا کہ تم تفریقے میں نہ پڑو، تنازعات میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو. اور اگر تم جھگڑے میں پڑ گئے، یعنی اس کا مفہوم مخالف لے لیں کہ اگر تم جھگڑے میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم پسپا ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جمعیت ٹوٹ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری جمعیت ٹوٹ جائے گی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جمعیت کو قائم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الامارہ کے ذیل کے اندر حدیث طیبہ کو بیان فرمایا. فرمایا جو شخص امت واحدہ کو منتشر کرنا چاہے. اب امت واحدہ کو منتشر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تفرقوں میں ڈال کر. تفریقے کے اندر انشاءاللہ اس کے آخر میں ایک پیغام کے طور پر ایک چیز بیان کروں گا، اسی حدیث طیبہ کے تتمہ کے طور پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امت واحدہ یعنی وحدت امت کو منتشر کرنا چاہے گا، فرمایا اس پر تلوار رکھ لو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہی راہبر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا بڑا ہی پیشوا کیوں نہ ہو، فرمایا اس پر تلوار رکھ لو، اس کو نہ چھوڑو. کیوں؟ وہ وحدت اور اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الفتن کے ذیل کے اندر فرمایا تلزم جماعت المسلمین، فرمایا کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہو، بے شک یہ تمہارا اتحاد ہمیشہ قائم رہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقۃ، فرمایا مسلمانوں جماعت کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا تم پر واجب ہے اور تفرقہ سے ہمیشہ بچو. بے شک. اب یہ جتنی چیزیں حضور علیہ السلام نے بار بار بیان فرمائی کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اس سے الگ نہ ہو، تم فرقہ نہ بنو. اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث طیبہ کے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے، فرمایا شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جب تم میں سے دو ہو جاتے ہیں یعنی جمعیت بن جاتی ہے، اتحاد بن جاتی ہے، تو شیطان تم سے دور بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے انعام کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعیت کو قائم رکھتا ہے، فرمایا من ارادہ بہبوہۃ الجنت فلیلزم الجماعہ. امام ترمذی نے کتاب الفتن کے اندر روایت کیا، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کے وسط میں گھر ملے، فرمایا فلیلزم الجماعہ، وہ جماعت کو لازم پکڑے، سبحان اللہ، وہ جڑا رہے، سبحان اللہ، تاکہ اس کی جمعیت نہ ٹوٹے. بے شک بے شک. اور پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی حضور علیہ السلام نے مثالیں ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، فرمایا شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیے کی مانند ہے، جیسے بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے کہ جب بکریوں کا پورا ریوڑ چڑھ رہا ہوتا ہے تو بھیڑیا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرمایا جب تمہاری جمعیت قائم رہے گی تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب بھیڑیا اسی وقت کسی بکری پر حملہ کرتا ہے جب وہ اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، فرمایا جیسے ہی تم مسلمانوں کی وحدت سے الگ ہوگے شیطان کے نرغے میں آ جاؤ گے، شیطان تمہیں اپنے جال میں پھانس کر تمہیں گمراہی کی راہ پہ ڈال دے گا. اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام ترمذی نے کتاب الفتن کے اندر روایت کیا، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ومن شذ شذ الی النار، فرمایا اللہ پاک اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، جو بھی اس سے ایک ایک ہو کر الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف اس کا راستہ بنا دیا جائے گا. سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت مثالوں کے ساتھ امت کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے بار بار ارشاد فرمایا کہ میں
تمہارا آخری نبی، بے شک تمہاری آخری کتاب قرآن، تمہارے لیے میرے صحابہ کی سیرت جو ہے، میرے صحابہ کی زندگی تمہارے لیے سیرت ہے، بے شک میرے اہل بیت کی زندگی تمہارے لیے سیرت ہے۔ بے شک ایک واحد وحدہ لا شریک، ایک خدا تمہاری ذات، ایک خدا تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ بھی ایک، آخری نبی میں، کتاب آخری قرآن، بے شک صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے، اہل بیت کی زندگی تمہارے سامنے، بے پھر شک میری امت کے اندر اولیاء کی زندگیاں، ان کی سیرتیں تمہارے سامنے، پھر اے لوگو تم ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، ایک اکائی کہ اس پوری کائنات کو اگر جمع کیا جائے نا، پوری کائنات کو بے شک جمع کیا جائے، اس کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، شانوں کو، اس کی تخلیق کو جمع کیا جائے تو وہ تمام کی تمام عظمتیں، شانیں، فضیلتیں انبیاء کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ بے شک اب میں اس کو اکائی کے اندر لے کے آ رہا ہوں ماشاء اللہ بے شک کہ سارے انبیاء کی پھر وہ تمام عظمتیں جمع ہو گئی ہیں تمام انبیاء میں، بے شک تمام انبیاء کی عظمتیں جمع ہوئی 313 رسولوں میں، واہ واہ 313 رسولوں کی عظمتیں جمع ہوئیں اولو العزم رسولوں میں، بے شک اولو العزم رسولوں کی عظمتیں جمع ہوئیں ایک مصطفیٰ میں، واہ جی اور واہ ایک ماشاء اللہ مصطفیٰ اللہ کی ذات میں گم ہے، پھر ایک اللہ، وہی ایک واحد و یکتا جس کے لیے خود خالق کائنات نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال بے شک والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، باقی صرف اللہ اللہ کا کی نام۔ ذات۔ سو اللہ جب ایک ہے تو حضور نے بھی فرمایا اکائی سے جڑ جاؤ تاکہ شیطان تمہارے اندر گھس کر تمہیں جو ہے وہ مختلف راہوں میں ڈال کر تمہارے لیے جہنم کا راستہ نہ بنا سکے۔ بے شک ماشاء اللہ جس طرح اللہ ایک ہے، اس نے اسی طرح اکائی کو پسند کیا، وحدت کو پسند کیا کہ امت جب وحدت کے اندر جڑتی ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنا کرم اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرماتا۔ علامہ صاحب ایک کوسچن میں آپ سے ایک لاسٹ پہ، کہ آج ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا بھی چاہیے، اپنے راہبر کو سب سے بلند سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی ایک عجیب سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل سنت کا اس معاملے میں کیا عقیدہ ہے کہ کیا کوئی شخص معصوم عن الخطا ہو سکتا ہے سوائے انبیاء کرام؟ میں صرف آپ کے اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے صرف ایک چیز پہ جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کل امت، خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جی وہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت، بے شک ہمارے پاس صرف ایک اکائی ہے اور وہ ذات محمد مصطفیٰ، بے شک ایک ہی ذات، اس ذات پر سب اکٹھے ہو جائیں۔ حضور آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ یہی تو رولا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ نے کہہ دیا، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ قرآن و حدیث سے بھی ٹکرا رہا ہے نا تو پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی مخالفت کی جائے، یا مخالفت نہیں، کم از کم اس سے روگردانی کر لی جائے اس بات سے جس میں اس کا لیڈر غلط ہے، مگر روگردانی کرنے کے بجائے اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی ڈیفینڈ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میرا جو اپنا انالیسز ہے گالی دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو چھوٹا سا ذہن کے مطابق جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ سب سے بڑی جڑ جو ہے مخالفت کی، لڑائی کی، یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بعد میں ہم لے کے آتے ہیں، اپنے لیڈر کے حکم کو پہلے لے کے آتے ہیں۔ حضور اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ میں پھر وہی اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جی بے شک، کہ اگر ہمارے ایمان کا معیار حضور علیہ السلام کی ذات ہو جائے، بے شک، اگر ہماری گفتگو کا معیار حضور علیہ السلام کی ذات ہو جائے، بے شک، ہمارے عقیدے کا، عمل کا معیار، ہماری ہدایت اور رشد کا معیار حضور علیہ السلام کی ذات ہو جائے تو پھر کسی قسم کا کوئی جھگڑا باقی رہتا ہی نہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو میں نے معیار کے طور پر جو کہا ہے کہ معیار ہو جائے، اب حضور علیہ السلام کے ساتھ جو شے نسبت پاتی گئی، جس شے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس شے کا ادب اور احترام کرنا خود حضور کا احترام کرنا۔ بے شک بے شک،
اب اس کو میں تھوڑا وسیع ایک مضمون کے طور پر، ایک جامع مضمون کے طور پر بیان کر رہا ہوں بے شک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت پانے والا ایک صحابی ہے. بے شک اب صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ڈائریکٹ بلا واسطہ فیض لینے والا، اور جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریفی کلمات کہے ہوں. کوئی شخص اگر اس کسی بھی صحابی رسول کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک کہ وہ اس صحابی کے لیے نہیں، حضور کے لیے ہلکا لفظ بے شک استعمال بے کر شک رہا ہے. بے شک بے شک اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک بے شک بے شک جو آل اطہار ہے، بے شک کوئی شخص اگر اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کرے، بے شک بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلکا لفظ آل پاک کے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے اور بے شک ہلکا بے لفظ استعمال کر رہا ہے. بے شک بے شک اسی طرح اگر کوئی کسی اس امت کے ولی پر جب انگلی اٹھاتا ہے یا ہلکا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولیاء تحت قبائی، واہ واہ کہ میرے یہ جو اولیاء ہیں یہ میری قبا کے نیچے ہیں، واہ لا یعرفہم غیری، ان کو کوئی غیر نہیں پہچان سکتا. واہ 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ولی کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے یا ہلکا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضور کی ذات پر اور اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے. بے شک بے شک اب جو بات آپ نے کی کہ ہر شخص جو اپنے لیڈر کو اس طور پر اس کا دفاع کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے والی کوئی بات بھی ہو تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے یا اس کو بھی جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے، اپنے لیڈر کو آگے لے آتا ہے. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بیان کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی قول حدیث رسول کے ساتھ ٹکرا جائے، فرمایا اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دو، بے شک بے شک حدیث رسول پہ عمل کر لو. بے شک. اس سے حضور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کا اگر کوئی شخص ہے اللہ کا ولی ہے تو جتنا بھی بڑھ جائے مگر امام صاحب سے تو پیچھے رہے گا. تو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ نہیں ہمارے شیخ کو اللہ پاک نے بڑی ہی قربت دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس قربت کی وجہ سے ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، تو میرے خیال میں وہ محفوظ عن الخطا تو ہو سکتے ہیں لیکن معصوم عن جیسے کہ اجتہادی خطا ہر یہ تو ایک عقیدے کی بات آ گئی، اور یہ ایک اس کو آپ اس طرف اس نظریے کے ساتھ لے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذوات مقدسہ ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی معصوم عن الخطا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ایک چیپٹر الگ تھا، مگر ہاں اس سے آپ اگر اس سوال کو ریلیٹ کر دیتے ہیں نہیں. میں حضور ایک اور بات آپ کی طرف گزارش کر رہا ہوں کہ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ کئی لوگوں کا یہ تصور ہے، بلکہ ہر سمجھتا ہے لیڈر کہ میرے شیخ کو اللہ پاک کے کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. پھر جس طرح امام بخاری حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث لیا کرتے تھے اور تصدیق کرواتے تھے، تو آج اگر کسی ولی کے پاس ایسا کام ہے، اس کو اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا ہوا ہے، تو اس کے جو مریدین نیچے جو اس کے طبقے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور اس سے ان سے کوئی خطا حتیٰ کہ اجتہادی خطا بھی سرزد نہیں ہو سکتی. کیا حضور اس کے بارے میں کیا؟ نہیں اس میں تو یاد رکھیں کہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں نا، جی جی بے شک، بڑے بڑے ائمہ دیکھیں اسلام کے جو یہ جو فقہی 4 مذاہب بنے ہیں، یہ کیوں بنے ہیں؟ یہ فقہی مذاہب کا بننا اسی وجہ سے ہے کہ ایک شخص دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نبی کی ذات کے سوا، بے شک نبی کی ذات کے سوا کوئی انسان کامل و اکمل نہیں ہوتا. بے شک بے شک یہ بات یاد رکھیں. بے شک. تو جب نبی کی ذات کے سوا کوئی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا بھی سرزد ہو سکتی ہے. بے شک. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں خطا سے خود محفوظ رکھتا ہے. بے شک. انہیں خطا سے الگ رکھتا ہے. محفوظ جس کو ہم اپنی الفاظ میں محفوظ عن الخطا کہتے ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی، محفوظ عن الخطا، کیونکہ معصوم عن الخطا کا
جو تصور ہے یا جو عقیدہ ہے وہ سوائے انبیاء اور ملائکہ کے اگر کوئی شخص مانتا ہے تو وہ اپنے تئیں اس چیز کو اگرچہ صحیح مان رہا ہو مگر وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ اجتماعیت سے نکل جاتا ہے بے شک اور اس کا یہ عقیدہ کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کیا جائے گا. جو انسان اس دنیا میں آیا اس نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہ علم کے کسی بھی منصب پر پہنچ گیا مگر یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ امکان رہتا ہے اس کے اندر خطا کا. بے شک لیکن امکان کو وقوع خطا مان لینا یہ اس شخص کی اپنی بڑی خطا ہے جو امکان کو وقوع خطا مانتا ہے. اس لیے جو ہے نا ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کبھی بھی وہ سیدھی راہ پر نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ بری راہ پر اور جہنم کی راہ پر ہوگا. بے شک بے شک. اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے, بے شک. اختلاف کا مطلب جو ہے نا وہ خلاف نہیں ہوتا. اختلاف ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف جو ہے اس کے اندر بہت ساری نئی نئی راہیں نکلتی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ 4 جو مذاہب بنے یہ کیوں بنے؟ اختلاف کی وجہ سے بنے. تو کیا اب ہم چاروں مذاہب کو جو ہے نا وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو قبول کر لیں اور باقی کے تمام مذاہب کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین و سامعین سے اجازت چاہوں گا اور میں بڑا ہی شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا جنہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.